میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا، اس خطبے میں بھی نبی پاک نے معیار عزت قائم فرمایا۔ ہم اپنے اپنے معیار بنائے بیٹھے ہیں، میری برادری بڑی تو میں عزت والا ہوں، میرا قبیلہ بڑا تو میں عزت والا ہوں، اس شہر میں میرے لوگ بڑے تو میں عزت والا ہوں۔ رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے صحابہ کے 1,44,000 کے مجمع کو خطاب کیا، اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا صحابی کن نجوم، یہ سارے میرے سامنے ستارے کھڑے ہوئے ہیں۔ ستاروں کو بات دی اور یہ بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اب یہ باتیں لے کے دنیا میں نکل جانا، لوگوں کو بتلانا۔ حضور کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر، بولیے بولیے، گورے کو کالے پر، بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت۔ تو حضور فضیلت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم سے جو زیادہ پرہیزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا۔ یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون بچتا ہے۔ تو معیار تقوی کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کے پاس، میں نے کہا بھائی پانی صحراؤں سے نہیں ملتا، دریاؤں سے ملتا ہے۔ عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی، عزت خدا رسول سے ملتی ہے۔ دنیا داروں کے پاس لوگ معاذ اللہ تعالی ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے ایسے کام عزت پانے کے لیے، ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں، غلط لوگ ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لیے۔ لیکن عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے گا، عزت وہی بنے اسی کو ملے گی جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اگر غلط راہیں اختیار کر کے لوگ عزت پا سکتے، آج لوگوں نے ناجائز پیسہ اکٹھا کیا، بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے؟ اس پیسے نے رسوا کر دیا، وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے، وہ بڑی بڑی جاگیریں، وہ محلات وہ رسوا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی عزت وہاں نہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا، بہت بڑا رئیس تھا، ایک اور دوسرے بادشاہ نے، اس کا نام مکران شاہ تھا، اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی۔ جب ایران کو اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا نا، تو یہ جو مکران شاہ اس زمانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور بادشاہ بھی تھے۔ اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی فوجیں کچھ بھاگ گئیں۔ اب اس نے نا جان چھڑائی، بہت بڑا قلعہ تھا، قلعے ہوتے تھے، چھوٹی اینٹ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی، اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے۔ وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا بادشاہ۔ اب وہ خفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی، بادشاہوں نے بنایا ہوتا تھا کہ جب ہم نے بھاگنا ہے، اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہاں ہے، وہ پہلے سے راستہ تیار کر کے رکھتے تھے۔ اس نے وہ قلعہ بنایا ہوا تو چھپنے کے لیے چھپ گیا۔ اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدوجہد کی، سخت، کہ کوئی راستہ مل جائے اندر جانے کا، یہ باہر نکلے، لیکن وہ کوئی راستہ ہی نہ ملا۔ اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑھی، مکران شاہ حسین و جمیل خوبصورت نوجوان اور شہزادہ، نظر پڑی تو عورت تھی، مائل ہو گئی۔ اس نے پیغام دیا، رکا لکھ کے بھیجا، کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ راستہ بتا دوں گی اندر آنے کا، اس لیے کہ باپ تو میرا اب کمزور ہو ہی گیا ہے، اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا ہے۔ میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے راستہ بتاتی ہوں۔ اب بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی، اس نے کہا میں تیار ہوں، تو راستہ بتا۔ اس نے راستہ خفیہ بتایا۔ وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا، بادشاہ کو پکڑا، اس کے باپ کو قتل کیا، اس کے علاقے پہ قبضہ کیا، اس عورت کو لیا، آ گیا، شادی کر لی۔ ایک رات بستر پہ لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی، کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے خود دیکھ کر بچھایا۔ کہا نہیں کچھ ہے۔ کہا کچھ نہیں، میں نے دیکھ کے بچھایا ہے، عزت ڈھونڈنے نکلی ہے، باپ تو میرا اب کمزور ہو گیا، تو میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں۔ ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں، بچیاں بھی کہتی ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے۔ غریب آدمی عزت کرتا ہے، کمزور آدمی عزت کرتا ہے۔ جو بہو زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی، یاد رکھنا، جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھک کے سلام کرتی ہے، اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے۔ میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا، اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی، لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے، مرد عورت کی دولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے، عورت مرد کی، انجام کیا ہے؟ لیٹے ہوا ہے بادشاہ بستر پر، بیوی کہنے لگی کچھ ہے، کہنے لگا میں نے جھاڑ کے دیکھا ہے کوئی شے نہیں، لگا ہے کوئی چیز، عورت تب سر پٹائی، کہنے لگی دیکھو تو صحیح۔ اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی، بیڈ شیٹ جو اتاری،
تو نیچے سے ایک دھاگا نکلا. ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں, دھاگا نکلا. کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے, ایک دھاگا نہیں برداشت ہوا. تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا, بڑی محبت کرتا تھا. 4 کنیزائیں تھیں. وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے, اسے تکلیف ہوتی ہے. بڑا پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا. تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کھینچ کے بچھایا کرتی تھی. اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور ثروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی, تو میں تبھی تو تیرے پاس آ گئی. بادشاہ نے کہا اٹھ ذرا میرے بستر سے, باہر آ. جب باہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو, اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماؤ رات کے وقت, اور جب مر جائے ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو مجھے خبر دینا. شہزادی پلٹ کے آئی, کہنے لگی میری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے, تو عزت ڈھونڈنے نکلی ہے. جو باپ 4 کنیزیں تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا, جب تو اس کی وفادار نہیں نکلی تو میری کیسے وفادار بنے گی, میری کیسے وفادار بنے گی؟ کوئی بول اب لڑانا بول بیٹھی ہوں دے خسم ناراض بڑ بولیاں دے, کہاں سر کھائے بل بل ٹھنڈ پائے. بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن, پاگ جاگ جاندے او نہ گولیاں دے. آپ ادلیاں سردار خان تکے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے. یاد رکھیں لوگ عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں, عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں وہاں جہاں ہے ہی نہیں. عزت اس کو ملتی ہے جو خوددار ہو, باوقار ہو. میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ 2 لفظ 2 حرف اور میرے نبی پاک نے سمندر سمو دیا. حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا ذلت ہے. حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر صبر کر, اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. جو اللہ نے دیا اس پہ صبر کر جو رب نے دیا. اگر تو ہاتھ پھیلائے گا ذلیل ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا. لالچ کرے گا تو رسوا ہوگا. جو اللہ نے تجھے دیا ہے, جو رب نے, خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھ کے شکر کے انداز کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود. تو شکوے کرتا پھرتا ہے, تو شکایت کرتا ہے میں بڑا کمزور ہوں, فلانا تگڑا ہے, میں بڑا ماڑا ہوں, فلانا مالدار ہے. نہ شکری نہ کر. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا تو میرا شکر کرتا رہے, میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا, اور اگر نہ شکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا, عذاب, اور میرا عذاب بھی سخت ہے. میرے بھائی عزت لالچ میں ہے, ذلت لالچ میں ہے, عزت قناعت میں. اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کریں, حوصلہ کریں. اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا کریں, اسے محل سمجھا کریں. اپنی کٹیا کو محل جانے بچ جائیں گے. میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بڑی خوش قسمت زندگی گزاری ہے, بڑی خوش قسمت زندگی, بڑی خوش قسمت. یہ میرے حضرت فرمایا کرتے, فرماتے یہ جملے کہا کرو رب کریم نے جو والدین میرے لیے پسند کیے وہ مجھے عطا فرمائے. جو بہن بھائی ہم نے تو بعد میں چہرے دیکھے ہیں تو حالات بدل گئے. آج پتہ چلا ہے دیہاتی لوگ تو ولی ہوتے ہیں, اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. یہ تو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہاتوں کے. کوئی خیرات لینے والا دروازے پہ آتا تو میں مدرسے کا طالب علم تھا, میری اماں کہتی جا دے آ, تو میں کہتا اماں یہ تو ڈھونگ رچائے آیا ہے, اس کو دینا ہی نہیں چاہیے. تو اماں کہتی بیٹے اتنا ہی کافی نہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے. آج سمجھ آتی ہے, آج خیال آتا ہے کہ وہ سادے لوگ ضرور تھے, وہ کتابیں پڑھے ہوئے نہیں تھے, لیکن جو درس محبت انہوں نے پڑھا تھا وہ کم ملتا ہے, وہ تھوڑا ملتا ہے. ناز کیا کرے, ناز. آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا سر جھک جاتا ہے. او خدا کے بندے, پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رسول پاک پیدا شہر میں ہوئے, پرورش جا کے گاؤں میں پائی. جناب عبد المطلب کہنے لگے میں اپنے پوتے کو گاؤں میں بھیجوں گا, ہوا بھی تازہ ہے, زبان بھی خالص ہے, بندے بھی خالص ہے. حلیمہ سعدیہ جیسی سادی بی بی, اس کے ہاں پرورش پائی. سر اٹھا کے دیا کرو, سر اٹھا کے. عزت نہ ڈھونڈا کرو, وہ کیا عزت ہوئی, پڑوسی کو نہیں پتا پڑوسی کہاں رہتا ہے, پڑوسی کو نہیں پتا. اور ہم نے تو وہ بستیاں دیکھی ہیں, وہ نور بھرے شہر دیکھے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا بیاہ ہوا ہے اور اس کا داماد آیا ہے گلی میں, تو چودھری صاحب گھوڑے سے اتر گئے ہیں اور داماد کو گھوڑے پہ بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلاں کا داماد نہیں, یہ ساڑھے پنڈ دا جوائی ہے, یہ ہمارے گاؤں, یہ عزت ہے, یہ وقار ہے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے. تو ہم لوگ عزت ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں, جہاں عزت ہے ہی نہیں. میرے بھائی یاد رکھیں, اور سنجیدگی میں عزت ہے, یاد رکھیں.
ہم لوگ شغل کر کے زیادہ باتیں کر کے آگے آگے بڑھ کے کیمرے کے آگے ہو کے آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ عزت نہیں. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن بعد میں آیا اور آگے نکلا, آیا بعد میں, نکلا آگے کی طرف بڑھا, لوگوں کی گردنیں پلانگ کے آگے گیا, فرمایا اس نے تو جہنم کی جانب پل بنایا اپنے لیے, رستہ بنا لیا دوزخ جانے کا. اور پھر جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی ضرورت تو نہیں ہوتی. جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی حاجت. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ گئے دعوت پہ گئے. ہمیں نشستوں کی ضرورت ہے, بڑائی کی ضرورت ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت. آپ دعوت پہ تشریف لے گئے تو پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے, رش بہت زیادہ تھا. تو میزبان کہنے لگا حضرت آگے آئیے, فرمانے لگے یہیں بیٹھا رہنے دو. اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اگر میری کوئی عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گی, میری عزت میں کمی. یاد رکھیں, اس بات کو یاد رکھیں. عزت انسان کی دیکھیں نا, صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے, اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشست کی ضرورت ہے. وہ جہاں رہتا ہے وہاں. ایک بزرگوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی. میں بھی میرے پیارے بڑے ہیں قادری صاحب, میں ان سے اکثر کہتا ہوں آپ ہر روز یاد کراتے ہیں کہ یہ مفکر ملت ہے. بھول جاتا ہے لوگوں کو, کل بھول گیا تھا. یہ جملے کو بھولتے نہیں ہے نا جی. کوئی ضرورت کیا ہے ان القابات کی, کیا ہے ان کی, کوئی حاجت نہیں ہوتی. وہ ایک بزرگ تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا, دل کو لگی. کہنے لگے میں جلسے پہ آتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو, نقیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو, بس کہہ دو حضرت آ گئے تقریر کریں گے. تو کہتے ہیں مجھے نقیب. کہنے لگا حضرت صاحب سب کو نہیں آپ کا پتا, کچھ کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا. تو سادے آدمی تھے نا, بڑی پیاری بات سمجھا گئے. کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کو بڑھے گی نہیں. جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوچھ لے گا یہ کون آئے ہیں. جس کو پتا نہیں نہ ہوتا پوچھ نہیں لگتا بھائی کون ہے, یا بڑے بندے اٹھے نے کون ہے. تو کہتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ساتھ والے سے ضرورت نہیں ہے. جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر القابات کی کوئی اس میں گنجائش. تو ہم عزت جان بوجھ کے بڑھ سنجیدگی میں عزت ہے, وقار میں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا من صمت نجا, جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا. جو چپ کر گیا وہ چپ کر سہتے موتی مل سن ذکر کریں تے ہیرے. چپ کر سہتے موتی مل سن ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی. تو چپ رہ کے دیکھ, چپ رہ. من سمت نجا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ کا شہزادہ میرے ساتھ آیا, کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی, یہ حدیث کیا ہے؟ چپ رہ گیا تو بچ گیا, چپ رہ گیا تو عزت پا گیا, کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا. میں نے کہا آج طوطے کا شکار کرنا ہے, طوطے کا. کہنے لگے جنگل میں پہنچے, طوطا ڈھونڈنے لگا, طوطا ہی کوئی نہیں ملتا. اچانک ایک درخت پہ طوطا بولا. طوطا جب بولا تو اس نے تیر مارا, طوطا گر گیا. میں نے کہا بیٹے سمجھ آئی ہے حدیث کی؟ کہنے لگا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے طوطا بھی سبز تھا, پتے بھی سبز تھے, اگر بولتا نہ تو مرتا نہ, اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چپ رہے گا تو بچ جائے گا, چپ رہے گا تو وقار پائے. شور کرتے آگے بڑھتے اس کا نقصان ہوتا ہے. عزت سنجیدگی میں, خاموشی میں. ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں, غرور میں. میرے سامنے بولتا کوئی نہیں. اور سنو بھائی یاد رکھنا, عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈرتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا. عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے اور کہے یار یہ سب کی سنتا ہے, میرا بھی دکھڑا سن لے گا, اس کی عزت ہے. جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لیں کہ نہیں یہ اشکشوئی کرنے والا. جس کے پاس بچے بھی نہ آئے, بیٹے بھی نہ آئے. عزت تکبر میں نہیں. سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 لفظ حضور کے, 3 لفظ. اور یہ آج نہ راٹ لینے آپ نے, موسم بھی بڑا حسین ہے اور آج رمضان المبارک کا ایک کشرہ بھی گزر رہا ہے. اللہ پاک ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے, سارا کرم اللہ نصیب فرمائے. یہ راٹ لیں. میرے نبی پاک نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا, اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کا ہے, حق اور سچ کا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال, جی کیا کرنے سے؟ یہ وعدہ ہے نبی پاک کا. صدقہ دینے سے پیسے, اچھا بتائے نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے. 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا؟
نہیں بھائی، میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے راستے میں ایک دے، وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اللہ اکبر، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اور حد کر دی میرے حبیب نے، فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو جھک جا اللہ کی رضا، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر، سادگی عاجزی کر، تجھے اللہ دو باتیں اس میں ارشاد، ایک معذرت کر غلطی ہو جائے، اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے تھے، غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا۔ اب سوئے ہوئے ہیں، دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا، حضرت چراغ روشن تھا، کچھ لکھ رہے تھے، مہمان بیٹھا تھا، خادم سو گیا، اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا، حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے، مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں، میں نہ کر دوں، کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی۔ تو اس نے کہا غلام کو جگائیے، فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں، خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک کی، جلائی، واپس آ گئے۔ وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا، کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں، کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے۔ آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں، جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی، میں وہی ہوں جو گیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو، میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں، جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، آپ روز آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، ہم پی بھی لیتی تھی، بیچ کے گزارا بھی کر لیتی، اب آپ تو خلیفہ بن گئے، کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا، میں آیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے، خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے، دودھ دھوتے، ان کے گھر میں دے کے آتے۔ حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے، بڑا مشکل کر رہا ہے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے، سادہ سا لباس پہن کر، سادہ سا، بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے، جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی، آج ہم اپنے زبان میں اسے بس اسٹاپ کہتے، باہر کھڑے تھے۔ کوئی مہمان آ گیا کسی کا، اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں، خستہ سی حالی ہے، اس نے سمجھا کوئی کلی ہے، شاید معذل کوئی ملازم ہے، کہنے لگا وہ خادم ادھر آؤ، ادھر آؤ، آپ قریب گئے، کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے، عاجزی اختیار کرنا، عاجزی۔ سر پہ رکھا ہوا ہے سامان، حضرت سلمان فارسی نے، گورنر صاحب نے، اس آدمی کا، مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے، سنو اور غور کرو، جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے، مہمان پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضور آپ گورنر ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے، اصل نام وہی ہے۔ تو نے کہا غلام ادھر آ، آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، رسول اللہ کا غلام ہوں، اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں، تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا۔ دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے، تکبر سے عزت، وہ جو بندہ جھجکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے، تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے، وہ عزت نہیں کرتا۔ شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے؟ بولے نا تو نہیں نا ڈر لگتا ہو، دیکھو شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف، اس کی عزت نہیں ہوتی۔ تو درندہ ہے، درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے؟ تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا، تو بھائی یہ تیری عزت نہیں، یہ تیرا خوف ہے۔ عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے۔ اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت،
یہ حقائق ہے. عزت بدلہ لینے جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں، بلکہ مسند امام محمد بن حنبل پڑھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادک یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادر غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے. جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے. عزت والا ہے جو معاف کرے.